السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سب حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساول میڈیا نیٹ ورک۔ گزشتہ دنوں ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا اور اس ایکٹ کا نام تھا دا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023۔ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سابقہ فیصلوں کو جو کہ سو موٹو کے حساب سے یا ویسے بھی کسی حساب سے اپیل میں یا کسی اور پیرہن میں جو ہے وہ سنائے گئے تھے، ان میں جو ہے وہ ریویو کا اختیار جو ہے ان کے پاس وہ دیا گیا۔ اس ایکٹ کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے کہ جب یہ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا تو اس وقت آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت اس ایکٹ کے اگینسٹ سماعت جو ہے وہ کر رہا تھا۔ جب یہ اناؤنس ہوا اور آنریبل اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جب یہ اناؤنس کیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ تو ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے، آپ سماعت جو ہے وہ غیر قانونی کر رہے ہیں، تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ 3 رکنی بینچ کو ڈیزالو کرتے ہوئے 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دیا اور اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ اس کے لیے تاریخ مقرر کی گئی۔ یہ ایکٹ ہے کیا اور اس میں جو سیکشنز ہیں وہ کیا چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم لوگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے the act shall be called as the Supreme Court ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023، یعنی کہ اس ایکٹ کو دا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اس میں جو اس کا جو سیکشن 2 ہے، سب سیکشن 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ شیل کیم انٹو فورس ایٹ ونس، پارٹس میں نہیں ہوگا بلکہ جب یہ اناؤنس ہو رہا ہے، یہ ایکٹ کے اوپر سائن ہو رہے ہیں تو اس کو فوراً ہی پورے ملک میں ایک یکمشتی اس کو جو ہے وہ رائج کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انلارجمنٹ آف جوریسڈکشن آف سپریم کورٹ، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کیس آف دا ججمنٹس اینڈ آرڈرز آف دا سپریم کورٹ ان ایکسرسائز آف دا ریجنل جوریسڈکشن انڈر آرٹیکل 184 آف دا کانسٹیٹیوشن دا اسکوپ آف ریویو on both facts and law shall be the same as appeal under section 1 article 185 of the constitution۔ 185 آرٹیکل جو ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، وہ یہ پاورز جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو مہیا کرتا ہے کہ کسی بھی فیصلہ کے اوپر جو ہے وہ اپیل کی جا سکتی ہے، اور اس حساب سے انہوں نے سیکشن 2 میں یہی ڈیفائن کیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پاورز کو بڑھا دیا ہے، انلارج کر دیا ہے۔ سیکشن 3 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لارجر بینچ، a review petition shall be heard by a bench larger than the bench which passed the original judgment or order۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریویو پٹیشن ہوگی اس سے جو اوریجنل سننے والے جو بینچ تھا اس سے زیادہ تعداد میں ججز جو ہیں موجود ہوں گے۔ بعد رائٹ ٹو اپوائنٹ کونسل، دا ریویو پٹیشنر شیل ہیو دا رائٹ ٹو اپوائنٹ any advocate of Supreme Court of Pakistan to his choice for the review petition۔ سمپل ہے کہ سپریم کو ان کا جو پٹیشنر ہوگا، ریویو پٹیشنر ہوگا، ریویو دائر کرنے والا ہوگا، اس پر اختیار ہوگا کہ کوئی بھی جو ہے وہ وکیل اپنی چوائس کے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہوں گے ان کو وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 5 کہتا ہے ججمنٹ اینڈ آرڈرز میڈ پریئر ٹو دا کمنسمنٹ آف دس ایکٹ۔ یہ انتہائی اہم جو ہے وہ اس میں سیکشن ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کہ سابقہ جو ججمنٹس ہو چکی ہیں اس ایکٹ کے یہ پاس ہونے سے پہلے ان پر بھی یہ لاگو ہوگا۔ میں پڑھ دیتا ہوں، دا رائٹ ٹو دا فائل اے ریویو پٹیشن shall also be available on an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the constitution prior to the commencement of this act, provided that the review petition under this section shall be filed within the 60 days of the commencement of this act۔ انتہائی اہم ہے اس ایکٹ کا جو لب لباب ہے یا اس ایکٹ کو بنانے کی لیجسلیچر کی جو متھ ہے، اس کو بنانے والے کے جو انٹرپریٹیشن ہے، سوچ جو ہے وہ اسی سیکشن کے اوپر ہی محیط تھی۔ اس میں نہ صرف جو ہے وہ
پریور ججمنٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو سابقہ متاثرین ہیں اوریجنل جورسڈکشن 184(3) جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں جو متاثرین ہیں ان کو بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس ایکٹ کے لاگو ہونے کے 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا پوز لیتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس جو سیکشن 5 جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہونا، اس کا فائدہ ابھی جو ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، زندگی بھر کے لیے تا حیات وہ نااہل ہوئے تھے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کو ہوگا، اور جہانگیر ترین صاحب جن کو سابقہ دور میں عمران خان صاحب کی دور حکومت میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا ہے۔ مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لا کر الیکشن میں کنٹیسٹ کروا کر جو ہے وہ ان کی جو سابقہ نااہلی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے لمیٹیشن، کہ اس ریویو جو پٹیشن جو ہے وہ جو دائر کی جائے گی اس کی لمیٹیشن کیا ہوگی۔ ریویو پٹیشن میں بی فائل ود ان 16 days آف دا پاسنگ آف دا اوریجنل آرڈر۔ اوریجنل آرڈر جب سپریم کورٹ آف پاکستان پاس کرے گی تو ود ان 16 days 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس آرڈر کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے بذریعہ ریویو پٹیشن۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دفعہ ریویو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ سابقہ جو ہم لاء میں پڑھتے ہیں تو قانون کے طالب علم میں کہ ریویو میں وہی کورٹ وہی بینچ جو ہے سماعت کرتا ہے جس نے اوریجنل آرڈر یا اوریجنل جورسڈکشن میں اس فیصلہ کو انٹرٹین کیا ہو، اس فیصلہ کو سنایا ہو۔ لیکن اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، پہلے جو ایک جج سنتا تھا تو اب 2 سنیں گے، پہلے 3 نے سنا تو اب جو ہے وہ 4 5 6 اس سے زیادہ جو ہے وہ سابقہ جو اوریجنل آرڈر سے زیادہ تعداد میں ججز جو ہیں اس کی سماعت کریں گے۔ اب آخری اس میں سیکشن جو ہے کہ ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاس ایٹسٹرا، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ باقی قوانین جو ہیں ان کے اوپر یہ سپرسیڈ کر جائے گا۔ The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations for the time being in force or judgments of any court including the Supreme Court or a High Court۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ایکٹ میں کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی جو ہے دوسرے قانون کو، کسی بھی دوسرے سیکشن کو اوور رائٹ کر سکتا ہے اگر کنٹراڈکٹری پوزیشن میں دونوں سیکشنز آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ، یا کوئی بھی ججمنٹس آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ، تو اس ایکٹ کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ چھوٹی سی بات کہ آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ سچویشن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اتنے برے حالات جو ہیں معاشی اقدار کے حوالے سے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ سیاست ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھال ہے سیاست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اخلاقیات کو جو ہے ہمیشہ ملوز خاطر رکھا جاتا تھا، جو کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت کم اخلاقیات جو نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین بھی جو ہوش و خرد رکھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ جو یہ ٹرینڈ چل چکا ہے یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، کیونکہ جیسے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسی ویڈیوز ہیں کہ جو میں اپنے ناظرین سے، کیونکہ ہمارا فیملی چینل ہے، میں ہر قسم کی مرد و حضرات ہمارے چینل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سمجھدار ہیں کہ کیسی ویڈیوز جو ہیں وہ کس قسم کی جو ہے میں تصاویر کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میں کبھی بھی کسی پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، ہمارا اوور ویو ہوتا ہے، غیر جانبدارانہ طریقے سے ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ بہت برا چل گیا ہے، ہمارے ناظرین واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا، ایک بری اقدار جو ہے اس کو جو اس کے جو بیج ہے اس کو بو دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے صدا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو اقدار، جو معاشی اقدار جو ہیں ان کا جو زوال ہے، اللہ پاک اس کو عروج میں دوبارہ جو ہے تبدیل فرمائے۔
کسی اور انٹرویو کے ساتھ، کسی اور ریویو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. میں ہوں سبت الحسین، میرے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مین دانش لطیف. اللہ حافظ.